بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی زندگیوں میں مشکلات کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی شاعری آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے، اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، اسی کا نام جفا کرے، گلی گلی پھرا کرے، اور پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کا جس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح سے ہم سب نہیں کر پاتے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ غریب ہیں تو میں آپ کو امیر کر سکتا ہوں، آپ کو پیسے چاہیے نا، آپ سمجھتے ہیں پیسوں سے امیر ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو امیر کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں تو امیر ہونا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ ایک ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دیں۔ تو اس شخص نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے میں غریب ہوں، امیر ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک ہاتھ دے دو، میں اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ امیر ہو جاؤ گے۔ پھر اس شخص کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہیں نہیں، اس طرح تو میں بہت امیر ہوں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم سب بہت امیر ہیں اس معاملے میں۔ جب آپ کا ایک دانت بھی ٹوٹ جائے نا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ مصنوعی دانت آپ لگوائیں، تو یہ جو دوسرے دانت ہیں نا ان کی قدر پھر تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ ایک آرٹیفیشل دانت آپ کو لگتا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان کی جو نیل ہے، اگر ایک نیل بھی اتر جاتا ہے نا ہمارے ہاتھ سے تو ہم سوچتے رہتے ہیں اور اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کتنی پیاری لگتی تھی، اس پہ نیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرے۔ دیکھیں زمین جو ہے، زمین کا رنگ کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کا رنگ مٹی کا رنگ جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ ایسے مٹی جیسا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم شان دیکھیں نا کہ زمین کے اندر کتنے سارے بیج جاتے ہیں، کالے نیلے پیلے جتنے بھی بیج ڈالے جاتے ہیں، گندم ہو گئی، کپاس ہو گئی، جو بھی بیج ڈالے جاتے ہیں یا جو درخت اگتے ہیں، پودے پھول جتنے بھی، وہ سب گرین نکلتے ہیں۔ اب مٹی میں تو کوئی بھی ایسی گرین چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیں نظر یہ جو کلر آ رہا ہے یہ اصل اس کا کلر نہیں ہے، یہ اس کا اوریجنل جو کلر ہے یہ گرین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو بھی چیز زمین کے باہر نکالتا ہے وہ گرین ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اگر دیکھیں تو ایک ہی پھر
جب سمجھ میں آتی ہے نا یہ چیزیں، تو پھر بے ساختہ منہ سے ایک ہی چیز نکلتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب زندگی کی حقیقت کی طرف آتی ہوں، آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ جب زندگی میں ہوتے ہیں نا، تو جیسے ہم کسی کے ساتھ رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، اور رشتہ دار عزیز کا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈور میں، ایک رسی میں باندھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس رسی کو ادھر والا بھی کھینچ رہا ہے، ادھر والا بھی کھینچ رہا ہے، تو اگر وہ ایک کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئی نا، تو دوسرے کو بہت زور ہی لگے گی اور وہ گر بھی جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس رسی کو آرام سے بیٹھ کے معاملات کو بات چیت سے حل کریں اور آرام سے وہ رسی چھوڑ دیں، ڈور چھوڑ دیں۔ چاہے میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے، لیکن اگر آپ کے رشتے میں پیار نہیں ہے، احساس نہیں ہے، آپ کے رشتے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو بنا وہ رسی کھینچنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ آپ آرام سے اس رسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں۔ ہمیں اکثر گھر سے نا، کبھی کبھی میں یہ دیکھتی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں میری نظر میں ایسے کہ ان کو تنقید بھی کی جاتی ہے کہ تم کام نہیں کرتے ہو، تم فارغ بیٹھے ہو، یہ نہیں کرتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو عادت پڑ جاتی ہے دوسروں کی، وہ بیٹھ کے کھانے کی، لیکن ان کو یہ بھی عادت ہوتی ہے دوسروں کی باتیں سننے کی بھی۔ وہ باتیں سنتے رہیں گے لیکن کام کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کرنا ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں، تھوڑی مشکلیں آتی ہیں، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی خود سے سٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے بھی، یہ چیز شاید آپ کی زندگی سے گزری ہو، یا اس پہ ضرور آپ ایکسپیرینس ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے، مانگنا شروع کر دیں گے، یا آپ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، تو پھر آپ ساری زندگی اسی میں رہیں گے، آپ کے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لینے والا ہاتھ ہے، اس سے جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسی جگہ پہ، ہم اپنے گھر میں ہی، میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا مہینے کا، چاہے مہینے کا خرچہ کر لیں، کچھ الگ الگ ڈیفرنٹ لوگوں کے خرچے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ایک بندے کا 3 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے، وہ اتنا عیاشی میں رہتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اے سی میں رہتا ہے، سب کچھ ہے، اور گاڑی ہے اس کے پاس ٹریول کرنے کے لیے، اگر وہ جاتا ہے تو اس کے پاس اپنی ہے، سب کچھ۔ اچھا، گھر میں اس کو باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسے باہر 30,000 کی نوکری مل رہی ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ کو کسی کی، آپ چاہے کوئی بھی ہو، یا تو آپ کسی کی گالی مت سنیں۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اسے آرام سے بولیں کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ مجھے مار لیں بے شک، لیکن مجھے گالی نہ دیں، کیونکہ یہ میں سن نہیں سکتا، یہ میں سن نہیں سکتی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک اصول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ میں نے آپ کو نہیں دی تو لہٰذا آپ مجھے نہیں دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھوٹے چھوٹے اصول اپنانا شروع کر دیں، تو مجھے لگتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو بہت اچھے سے مینج کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ ایک تو ہم دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہم اپنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی، اپنے جو ہمارے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔
ایسے دیکھنے سے یا ایسے کرنے سے الٹا آپ اپنا نقصان کریں گے، آپ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کی زندگی میں چاہے چھوٹا سا ٹائم بھی آئے خوشی کا، یا چھوٹا سا ٹائم مسکرانے کا آئے، چاہے ایک بچے نے بات کی ہے تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں تو اس پہ کھل کے مسکرائیں۔ وہ ایک لمحہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، بغیر کسی سنجیدہ رہنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ یہ مت دیکھیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، یہ مت دیکھا کریں۔ آپ خود کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مت دیکھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فلاں بندہ آپ کو کتنا خوش رکھ سکتا ہے۔ خوشی کا مطلب پیسے سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کتنی کرتا ہے، آپ کی بات کی اہمیت کتنی رکھتا ہے۔ چاہے آپ اس کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لیں، لیکن یہ ہو کہ وہ آپ کو سنے، وہ آپ کو سمجھے۔ پھر چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ مسکرانا آپ بھی سیکھیں، اس کو بھی سکھائیں، اور وہ اگر جانتا ہے تو وہ بھی جانے اور آپ کو بھی سکھائیں۔ جہاں پہ کہہ کے لگتے ہوں ایسے گھروں میں شادیاں کرنی چاہیے، جہاں پہ بہت زیادہ سیریس لوگ ہوں نا، سنجیدہ لوگ ہوں، ایسے سنجیدگی میں بیٹھے ہوں، کوئی ہنسنا نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں بولنا، اگر کوئی بولے گا بھی، مطلب گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں کہہ کے لگتے ہیں نا، تو یہ میری بات ایک آپ نوٹ بھی کریں گے اور اس بات کو یاد بھی رکھیے گا، اور زندگی میں بہت کام آنے والی ہے یہ بات آپ کو، کہ جس گھر میں کہہ کے لگتے ہیں نا، شادی وہیں کیجیے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ سیریس لوگوں کے گھروں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان کو مسکرانے کے لیے بھی ایک الگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ان کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے، اچھا یہ ان کا موڈ ہے مسکرانے کا، یہ مسکرا سکتے ہیں، اچھا تو ہم بھی مسکرا لیتے ہیں۔ ایسا کبھی مت کیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہیں، اپنی زندگیوں کو عاجزی میں گزاریں، اپنی زندگیوں میں سادگی لے کے آئیں، ان سارے جھنجھٹوں سے دور بھاگیں، اپنی زندگیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، سب کے لیے دعا کیجیے، سب کے لیے اچھا سوچیے، اللہ تبارک تعالیٰ خود آپ کی زندگیوں میں اچھا کرنا شروع کر دے گا، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے سب کے دامن بھر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔